میرے بھائی زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے انکم کو، دولت کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، فریش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں، 5000 کلومیٹر چلانے کے بعد سروس سینٹر لے کے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہر چیز ایک دم درست ہو جائے، فریش ہو جائے، فنیشنگ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ارلی ہمارے انکم کو سالانہ طور پر پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ جسم کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو روزہ دے دیے تاکہ ہمارا جسم فریش ہو جائے۔ ایسے ہی زکوٰۃ نکال کر ہماری دولت کو، انکم کو، جس میں ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمارا گروتھ ہوتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے۔ روزہ افطار بھی کرتے ہیں، افطار تو وہ بھی دولت سے کرتے ہیں، تو دولت کا بھی پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ حج بھی کرنے جائیں گے دولت سے جائیں گے، وہ بھی پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں ایک دفعہ اس کو ہم کا چانس دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی مطلب کیا ہے؟ فریش کرنا، پاک صاف کرنا، اپڈیٹ کرنا، میل کچیل دور کر دینا۔ زکوٰۃ ایک اسلامک پیلر ہے، اسلام کی عمارت اس پر میرے بھائی قائم ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ بار نہیں ہے، لوڈیشن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، جی ایس ٹی نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا، نہ۔ جیسے نماز فرض ہے، ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اور عبادت ہے۔ جب تک ہم اس کو عبادت کے جذبے سے، عبادت کے امنگ سے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ پہلے ہم امیجن کریں، انٹینڈنگ کریں، نیت کریں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت ہی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ یعنی کرنسی اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ بھی ایک بھاری عبادت ہے۔ پیسے سے اچھے مان جاتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، پیسے سے مان جاتا ہے۔ جب صدقہ کر دیتے ہیں تو تطفئ غضب الرب تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں نور نظر نہیں بن سکتے ہو جب تک کرنسی نہیں خرچ کرو گے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، اللہ نے جو کچھ ان کو دے رکھا، کیا مطلب ان کا نہیں ہے، سب ہمارا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سالانہ اپنا پیسہ کچھ نکال کر ہمارے جو غریب بندے ہیں ان کو دو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، چالاکی دکھا رہے ہیں، بل هو شر لهم، وہ تو بھلے سمجھ رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن بہت برا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگوں غور کرو تم نے اگلی زندگی کے لیے کیا کر رکھا ہے، یعنی کچھ تصدق کرو، زکوٰۃ نکالو، اگلی زندگی کی تیاری کرو۔ بہت سے لوگ 80 سال کے ہو گئے لیکن آج تک زکوٰۃ نہیں دیے، لیکن محرم میں، چہلم میں آپ دیکھیں گے، داہا میں 10 ہزار روپے چندہ دیں گے، ربیع الاول میں 15,000 چندہ دیں گے، عیدگاہ کو سجانے کے لیے 5,000 روپے دیں گے، 10,000 چندہ دیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کی نظر میں کرمنل ہیں، روبر ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ تم خدا کی نظر میں چور ہو۔ بس غلط فہمی یہ ہے کہ ہم محنت کیے ہیں، ہم لگائے ہیں، ہم سجائے ہیں، کیوں ہم اپنا پیسہ دوسروں کو دیں؟ بھائی وہ پیسہ دوسروں کو اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نہیں ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضل، سب کچھ اللہ کے، تم کرایہ دار ہو، اللہ، تم خدا کے نوکر ہو، اللہ نے جو کہا وہ کرو بس۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کلیجہ دیا ہے قوم مومن کو کہ غیر مسلم تو درگا پوجا میں، رام نومی 500 روپے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں نے بہت کچھ دے دیا، لیکن مسلمان اپنی مسجد مدرسے کو 5,000 10,000 15,000 1 لاکھ روپے ایک آدمی دے دیتا ہے، ایک مدرسے کو دے دیتا ہے۔ اتنی لمبی رقم مسلمان اپنے کلیجے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اپنے مذہب پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے صرف مسلمان کو ایک کلیجہ دیا ہے۔ 50 روپے آپ کسی بنی ایک جیب سے نکلوا کے دکھائیے، لیکن ایک مسلمان عام آدمی بیچارہ جس کے جیب میں پیسہ بھی نہیں، وہ بھی 50 روپے دے دیتا ہے۔ یہ مذہب کی حقانیت کی بڑی نشانی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ خدائی بینک میں جمع ہوتا ہے، اللہ پاک کئی فولڈ کر کے ہم کو اس کا ریٹرن دیں گے، ریوارڈ بھی دیں گے، ٹپ بھی دیں گے، کئی گنا کر کے دیں گے، ضرور دیں گے۔ دنیا میں جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں خطرہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، لیکن اللہ کہہ رہے قرض حسنا ہے، دھوکہ نہیں کھاؤ گے، آ جاؤ، کئی گنا کر کے دیں گے۔
ہماری عبادت کا فائدہ میرے بھائی فوراً نہیں ملے گا، اگلی زندگی میں ملے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ان سب کا فائدہ ہم ترنت چاہتے، ترنت نہیں ملے گا یہاں، یہ اگلی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اے اللہ کے نبی آخرت کی طرف میرا دل نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیسہ خرچ کیا کرو، جہاں پیسہ لگتا ہے وہاں دل بہت لگتا ہے، دکانوں میں پیسہ لگا دل ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا نسخہ بتلایا۔ میرے بھائی زکوٰۃ سب پر نہیں، جو اتنے دھن کا دھنی ہوگا، ایک فائنل ملکیت کا مالک ہوگا، اس کا ایک فائنل کورس ہے، اتنی پراپرٹی کا پروپرائٹر ہوگا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے بالغ ہوگا تب نماز فرض ہے، ویسے ہی ملکیت کا بلوغ ہوگا، بالغ ہوگا تبھی جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ زکوٰۃ کے لیے بہت بڑا مالدار ہونا بے حد ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ انیل امبانی ہو، مکیش امبانی ہو، بہت بڑا بلڈر ہو، فیکٹر ہو تبھی ایسا ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام اور 360 ملی گرام، یہ ہے نیا وزن اس کا۔ 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام، یہ ہے اس کا نصاب۔ اب غور کیجئے، گھر میں ہمارے جو گہنا ہے، کمپیوٹر کانٹے آتے رہتے، رکھ کر اس کا وزن کیجئے، سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ بندوں پر کتنا مہربان ہے، صرف 40واں حصہ، جیسے نمک کم پڑ جائے کھانے میں تو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، بس اتنا۔ ایک سیب کو 40 قطرہ کرو، اللہ صرف ایک قطرہ کہہ رہے ہیں میرے نام پہ خرچ کرو، 39 قطرے تمہارے ہیں۔ 100 میں 2.5 روپے کیا حیثیت ہے آپ بتائیے؟ 40,000 میں 1,000 کچھ بھی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے 39 خرچ کرو، 1 رکھو۔ 1 لاکھ میں 2,500، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ چلو 97,500 روپے تم خرچ کرو، 2,500 رکھو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ زکوٰۃ اسلامی تاریخ سے میرے بھائی نکالنا چاہیے، ورنہ انگریزی لحاظ سے اگر آپ نکالیں گے تو 10 دن کے چور ڈاکو کہلائیں گے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ اس کا دن جو بنتا ہے 365 بنتا ہے، اور اس کا 354 بنتا ہے، تو 10 دن کا ادھر ادھر ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں چور بن جاتے ہیں، چور۔ میرے بھائی زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کو فکس نہ کرو زکوٰۃ کے لیے۔ بہت سے لوگ خاص کر دیے ہیں کہ جب بھی زکوٰۃ ہم نکالیں گے صرف رمضان شریف میں نکالیں گے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، ورنہ تو پھر ایک ضرورت مند غریب آدمی تڑپ جائے گا۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، محرم میں پریشان آدمی ہے، اب آپ کہیں گے چلیے بھائی رمضان شریف میں آئیے گا، تو رمضان کو خاص نہ کریں، جس کی مالداری کی تاریخ رمضان بنتی ہو وہ رمضان میں نکالے گا۔ ایسا تو ہی نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہے، کتنے لوگوں پر محرم میں زکوٰۃ فرض ہے، جنوری فروری میں فرض ہے، نومبر دسمبر میں ہے، ستمبر میں ہے، اکتوبر میں فرض ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو کنفرم نہیں کیا، کیونکہ غریبوں کی کب ضرورت پڑ جائے کچھ نہیں، اس لیے اس کو عام رکھا، جنرل رکھا، جب ضرورت مند آ جائے، جن کی سال پورا ہو جائے وہ فوراً زکوٰۃ نکال دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اس کو میں بار بار بتا چکا ہوں۔ چندہ وصول کرنے والے کو حقیر نہ سمجھیے، ذلیل مت سمجھیے۔ آپ اپنے امام کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ امامت کرتا ہے، آپ کی نمازیں ادا کراتا ہے، ویسے جو چندہ کرنے آیا بیچارہ محصل، وہ وکالت کر رہا ہے، آپ تو کے پاس فرصت نہیں، آپ لے جا کے مدرسے میں دیں گے ضرورت مندوں میں، وہ لے جا رہا ہے، اس کی وکالت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی، اس لیے حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسہ خرچ کر کے آپ کو خوشی ملی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں وہ ضرور قبول ہو گیا۔ بہرحال زکوٰۃ خوشحالی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، نہ نکالنا خشک سالی ہے، بیماری کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ پاک 40واں نہیں نکلوائیں گے، 40 ہزار ایک دن میں نکلوائیں گے۔ جب لکھنؤ میں آپ ایڈمٹ ہوں گے، آئی سی یو میں، این آئی سی یو میں رکھے جائیں گے، تب 40 ہزار روپے ایک دن میں نکلوائیں گے۔ پھر اللہ تمہارے اوپر رحم نہیں کھائیں گے۔ ابھی نکالو گے تو غریب بندوں کے ہاتھوں میں پیسہ جائے گا، اور پھر جب بعد میں نکلوائیں گے اللہ تعالیٰ سب ہاسپٹل میں جائے گا، امیروں کے پاس ساری دولت پھر اکٹھا ہوگی اور غریبوں کے بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
40वां हिस्सा नकाल दो, वरना खुदा 40 हज़ार रुपये निकलवाएंगे दवा के नाम पर, ड्रग्स के नाम पर, इलाज के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, पैथोलॉजी के नाम पर। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह का एक वाक़या है, उनके सामने गवर्नमेंट की ख़ज़ाने की रिपोर्ट पेश की गई कि हज़रत सारे ख़ज़ाने एकदम भर चुके हैं, गवर्नमेंट का ख़ज़ाना फुल हो चुका है। हज़रत ने फरमाया बांट दो गरीबों, फरमाया बांट दिया गया, सारे गरीब एकदम फुल हो चुके हैं। फरमाया ऐसा कर लो जो बेवा है ना उनको दे दो, फरमाया वो भी कर दिया गया। फरमाया जिनकी शादी नहीं हो रही उनको दे दो, फरमाया वो भी कर दिया गया। फिर फरमाया अच्छा कुछ पैसा ऐसे तैयार रखो, जब कोई गरीब है तब दे देना। फरमाया वो भी हो चुका है, वो भी, उसकी भी तैयारी चल रही है। अच्छा जो कर्ज़दार हैं उनको दे दो, वो भी दे दिया गया है। सोचो इस्लामी मईशत और इस्लामी निज़ाम कितना मजबूत निज़ाम होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फरमाया कुछ गल्ले जो है पहाड़ों पे डाल दो ताकि हमारी सल्तनत में उड़ता परिंदा भी भूखा न रहे। ये है इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामी सल्तनत की बरक़ात और रहमत। गरीब है, बेवा है, सब की खिदमत बैतुल माल कर रही है। कितना शानदार निज़ाम है निज़ाम इस्लाम। ज़कात कब फ़र्ज़ है, किन लोगों पर फ़र्ज़ है, कितने माल में फ़र्ज़ है, कौन से माल पर फ़र्ज़ है, ये एक मुस्तकिल एक बहस है। एक मालदारी मेरे भाई वो है जो हमारी नज़र में है, और एक मालदारी वो है जो अल्लाह की नज़र में है। अल्लाह की नज़र में वही है 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, और हम मालदार उसको समझते हैं जिसके पास कम से कम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। तो हमारा नज़रिया कुछ और है, हमारे खुदा का नज़रिया कुछ और है। अल्लाह ने सोने चांदी को बुनियाद क्यों बनाया? क्योंकि उसी पर मुल्क की मईशत होती है, करेंसी होती है, सब कुछ उसी पर डिपेंड होता है। इसलिए अल्लाह पाक ने सोने और चांदी को बुनियाद बनाया है। मेरे भाई चंदे वाले को खामखा तंग ना करें, बाद में आना भाई अच्छी जगह से आया फ़ौरन दे दो यार, रोज़ा से है वो, आपकी इल्म में है। सोना चांदी मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, सोना चांदी इस्तेमाली हो गैर इस्तेमाली हो, चाहे वो बैंक में हो, लाकर में हो, बदन पर हो, या जो है जहेज़ के लिए अभी ले रखा है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। सिक्के की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, सोने चांदी पर और माल तिजारत पर, कमर्शियल पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ अगर आर्टिफिशियल ज़ेवर है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। बहुत सी औरतें हैं मालदार के घर की कि वो बहुत बस आर्टिफिशियल में चल रही हैं, वो सोना चांदी छोड़ चुकी हैं। तो बहरहाल अगर वो सोना चांदी नहीं आर्टिफिशियल है तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।